عظمتیں ہیں، اس کی بنیاد پر قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، لیکن جو امت کے مظالم ہیں انہوں نے فاطمہ کو اٹھنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بہت زحمت دے لی میں نے آپ کو، حکم کی تعمیل ہو گئی میرے بزرگان گرامی۔ خدیجہ اپنا سب کچھ قربان کر گئی اسلام پر، محلات سے عام چھوٹے سے مکان میں آئی اور چھوٹے سے مکان سے شیب ابی طالب کی بے آب و گیاہ وادی میں اتری اور شیب ابی طالب سے سیدھی قبر میں اتری۔ یہ ہے خدیجہ کا ایثار، سب کچھ لٹا دیا اسلام پر، اور اس پورے عالم اسلام پر قربانی کے ثمر میں جو پایا وہ فقط ایک تحفہ تھا جس کا نام فاطمہ ہے۔ ایک چیز جناب سیدہ خدیجہ کے لیے تھی، وہ کیا؟ فاطمہ۔ بیٹے اللہ نے دیے واپس لے لیے، ایک بیٹی بچی، آخری وقت ہے، رسول اللہ سرانے ہیں۔ سب سے پہلے بی بی نے جو وصیتیں کی آپ کے اذہان میں ہیں، سب سے پہلے رسول اللہ سے معذرت کی، یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں، جیسی خدمت اللہ کے رسول کی کرنی چاہیے تھی خدیجہ ایسی خدمت نہیں کر سکی۔ اور دوسری بات، میری ایک وصیت ہے۔ اور پھر تاریخ نے کہا کہ بی بی نے اشارہ کیا بیٹی کی طرف، اور اشارہ سامنے جناب فاطمہ کی طرف تھا، اور اشارہ کر کے ایک ہی خواہش کی، یہ نہیں کہا کہ اس کو اچھا مکان دینا، اس کو اچھی زندگی دینا، اس کو بہت دنیا کی آسائشیں دینا، ایک کہا، ایک جملہ، لا یلتمن احد من نساء قریش، قریش کی عورتوں میں سے کوئی اس کو تھپڑ نہ مارے، کوئی اس کو تماچا نہ مارے۔ میں کہوں گا اے خدیجہ، آپ نہ آپ معصومہ ہیں، نہ آپ نبی ہیں، نہ آپ امام ہیں، آپ کی نگاہوں میں وہ منظر نہیں ہے۔ اے بی بی، آخری وقت میں آپ نے ایک خواہش تو کر دی، لیکن آپ نے رسول کے کلیجے کو چھلنی کر دیا۔ جو اللہ کا نبی ہے، جو قیامت تک کے احوال سے واقف ہے، بی بی نے تو کہہ دیا، کہنا آسان تھا، رسول نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ یقیناً رسول کے دل میں بات آئی ہوگی، اے خدیجہ تو کہتی ہے اس کو عورتیں تماچے نہ مارے، اس کو مدینے کے مرد آ کے، مرد اس کے گھر میں داخل ہوں گے، فقط تماچے نہیں، کوئی کوڑے مارے گا، کوئی تلواروں کے دستے مارے گا، رو رو کے کہے گی یا ابتا یا رسول اللہ ماذا یصنع بحبیبتہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ نہیں میرے عزیزو، شرما کے نہیں رونا، یہ زندگی کا اثاثہ ہے۔ ذرا غور کیجئے، کیا اس وقت میرے مولا حسن و حسین کیسے رو رہے ہوں گے؟ اس وقت میں میرے مولا حسین کیسے رو رہے ہوں گے؟ آپ کے تصور میں جیسے حسین رو رہے تھے نا، کم از کم ایسے گریہ کرنا چاہیے حسین کی ماں پر، کم از کم ایسا کوئی بھی امیر بن کے نہ بیٹھے۔ حسین کی ماں غریب ہو گئی اپنے ہی گھر میں، غریب ہو گئی حسین کی ماں اپنے ہی گھر میں، اور خدا کی قسم وہ جملے سب آپ کی نگاہوں میں ہیں، بس رونے کے سبب میں مہیا کر رہا ہوں، گریہ آپ نے خود کرنا ہے۔ کرسیٰ امیر المومنین علیہ السلام کی دہلیز پر ہے، وہ سامنے ہے مولا امیر کائنات کی ذریح مقدس، سرکار ہم سب کا پرسہ قبول فرمائیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، رسول اللہ کی حیات طیبہ میں دو جملے سناتا ہوں آپ کو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں، امام موسیٰ کاظم روایت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا کی بارگاہ میں، امام صادق آل محمد کی بارگاہ میں موجود تھا۔ امام صادق آل محمد اپنے جد رسول اللہ سے روایت پیش کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میرے نانا رسول جب دنیا سے جا رہے تھے نا، تو آخری وقت میں ان کا اسلوب یہ تھا کہ وہ نماز پڑھاتے تھے بیماری کے عالم میں، مشکل کے عالم میں، اور روزانہ کا معمول تھا۔ نہ جانے کہیں روایتوں میں 3 مہینے لکھا ہے، کہیں 6 مہینے لکھا ہے، کہیں 9 مہینے لکھا ہے۔ قبلہ آپ کی نگاہوں میں روایات ہیں کہ ہر روز بلا ناغہ نماز پڑھاتے،
فقام علی قدمیہ، اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے۔ میں آپ بزرگان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو قدموں ہی پہ کھڑا ہوتا ہے نا؟ یہ بات میں کہیں اور شاید نہ کر سکوں، آپ کے سامنے کر سکتا ہوں۔ بھئی کوئی کھڑا ہوتا ہے تو کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ قدموں ہی پہ کھڑا۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ قام علی قدمیہ؟ یہ روایت کی لفظ ہے قبلہ، قام علی قدمیہ۔ جو میں نے سمجھا وہ یہ ہے کہ شاید رسول اللہ کھڑے ہونے کی سکت نہیں رکھتے تھے، لوگ پکڑ کے اٹھایا کرتے تھے، نماز کے لیے سہارا دیا کرتے تھے اور لوگ سہارا دے کے حجرے سے لایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ کوئی مورد ہی ایسا تھا جس کے لیے مشکل سے صحیح مگر رسول قام علی قدمیہ، اپنے قدموں کے بل کھڑے ہوتے، اپنے قدموں پہ وزن ڈالتے اور نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کی طرف منہ کر کے رخ کر کے کھڑے ہوتے اور پھر سب سے سوال کرتے، اپنے صحابہ سے کہتے من یحبنی فلیتبعنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری اتباع کرے، میرے پیچھے آؤ۔ اب کون ہے جو کہے رسول اللہ ہم آپ کی اتباع نہیں کرتے یا آپ سے محبت نہیں کرتے؟ تو حضور چلتے چلتے ایک دروازے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے، وہ اکیلا دروازہ کہ جو مسجد میں کھلتا تھا نا، اسی دروازے کے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے، اور تاریخ گواہ ہے سب سے پہلے اس دروازے پہ بلا ناغہ ہر روز آخری ایام میں آ کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب رسول آیت پڑھ رہے ہیں، صحابہ ساتھ میں کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور جناب سلمان کہتے ہیں کہ فقرأ الباب قرأا خفیفا، پھر بڑے احترام سے بڑے آرام سے اس دروازے پہ رسول اللہ دستک دیتے، اور اس دروازے کے اندر سے بی بی کی صدا آتی، بابا آپ کی بیٹی کا گھر ہے، بابا اندر آئیے، آپ تھک گئے ہوں گے، آپ بیمار بھی ہیں، میں آپ کی خدمت میں پانی پیش کروں۔ عجب نہیں رسول کی آواز آتی ہو میں پانی پینے نہیں آیا، تمہارے دروازے کا ادب سکھا رہا ہوں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جہاں موجود ہو خدا کی قسم جناب سیدہ کا پرسہ ہے۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، اس انداز میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میرے بابا اپنے جد امجد سے آخری ایام میں معمول یہ تھا، اور روایت یہ بیان کر رہے ہیں رسول اللہ آخری ایام میں کہہ رہے تھے، آخری ایام میں رسول اللہ لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ یاد رکھو ان فاطمہ بابوہا بابی۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، آپ سلامت رہیں، آپ جوانیاں آپ کی سلامت رہیں۔ بابوہا بابی وبیتوہا بیتی وبیتوہا بیتی، اور جملہ سننا، اور پھر رسول نے کہا من حتکہ فقد حتک حجاب اللہ، من حتکہ فقد حتک حجاب اللہ، جس نے اس دروازے کی حتک کی، توہین کی، اس نے اللہ کے حجاب کی حرمت کو پامال کیا۔ یہ جملہ کہا امام صادق نے، اور امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ یہ جملہ کہنے کے بعد میرے بابا کی کلام قطع ہو گئی، فَأَكْثَرَ الْبُكَاء، بابا نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کیا، اور پھر رو رو کے بلند آواز سے کہتے ہیں ہوتے کیا واللہ حجاب اللہ، ہوتے کیا واللہ حجاب اللہ، ہوتے کیا واللہ حجاب اللہ، ہائے اس اللہ کے حجاب کی حرمت پامال ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ نہیں معلوم اگلے سال کس کو یہ سیدہ کی شہادت یہاں نصیب ہے۔ جی بھر کے پرسہ دے لانے عزیزان محترم، میری سیدہ کا پرسہ یقیناً قریب ہی امام حسین بھی ہیں، قریب ہی امام حسین بھی ہیں، قریب ہی اسی شہر میں، اسی ساتھ ہی ملک میں آپ کے قریب یقیناً امام موسیٰ کاظم، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام، مولا صاحب الزمان علیہ السلام، یقیناً جو اس ملک میں آج کی صف اللہ کے وارثان ہیں وہ اس پرسہ کے لیے بے تاب ہیں، اور شاید ہماری طرف ناظر ہیں کہ کون کون ہمیں اس عظیم پرسہ میں یاد کرتا ہے اور ہمیں پرسہ پیش کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک روایت اور سنیے، امام محمد تقی علیہ السلام، اللہ ہم سب کو لے جائے اور ہم جا کے مولا تقی کی بارگاہ میں ان کی جدہ کا پرسہ پیش کریں۔
خدا کی قسم روایت کے جملے ہیں کہ حضرت زکریا ابن آدم کی روایت ہے، زکریا ابن آدم قم، ابھی زیارت کر کے آ رہا ہوں سرکار کی بارگاہ سے، بہت بڑا محدث، بہت بڑا صحابی ہے، امام رضا کی خدمت میں، وہ خود کہتے ہیں کہ میں امام رضا کی خدمت میں موجود ہوں، فجیع بہ ابو جعفر، کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو لایا گیا، وہ اقل من 4 سنوات، اور ان کی عمر ظاہری جو ہے وہ 4 سال سے کم ہے، لایا گیا امام علیہ السلام کو مول بابا کے سامنے لایا گیا، میں بھی موجود ہوں اور بھی لوگ موجود ہیں، 4 سال سے کم عمر ہے، اور ہاتھ زمین پہ ٹیک کے 4 سال سے کم عمر کا بچہ زمین پہ ہاتھ بھی مار رہا ہے اور کسی گہری فکر میں مبتلا ہے۔ امام حضرت زکریا ابن آدم کہتے ہیں امام رضا علیہ السلام نے دیکھا اور کہا کہ میری جان تم پہ قربان، یہ اتنی گہری فکر میں کیا مبتلا ہو بیٹا، یہ اتنی لمبی فکر کر رہے ہو، اتنی گہری فکر کر رہے ہو بیٹا، کیا سوچ رہے ہو؟ تو رو کے زمین پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں بابا میں اپنی جدہ کی مصیبت کی فکر میں ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ میری ماں زہرا کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور یہ ایک امام کی مصیبت نہیں ہے، ہر امام اپنے دور میں اپنی جدہ کی مصیبتوں کو یاد کر کر کے رو رہا ہے۔ یقیناً یہ مصیبت آل محمد کے گھر کی سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی مصیبت ہے اہل بیت کے گھر کی۔ اور روایتیں 2 سن لو، میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں، کل آپ نے تفصیل سے مصائب سنے، قبلہ بزرگوار نے آپ کے سامنے تفصیل سے مصائب، اور انشاءاللہ کل بھی یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ بس 2 روایتیں کہ جس دروازے پر رسول اللہ احترام سے کھڑے ہوتے تھے اور آرام سے دستک دیتے تھے، سنو گے علماء نے کیا لکھا روایت میں کہ بعد از رسول اللہ اس دروازے پر 4000 کا لشکر آیا، 4000 کا لشکر روایات میں موجود ہے، یہ روایت آپ کے سامنے ہے کہ 4000 کا لشکر تھا، اور راوی کہتا ہے شاہرین سیوفہم، کہ جن کے ہاتھوں میں تلوار علم ہیں اور جن کے پاس کیا ہے ایک دوسرے کو آواز بھی دے رہے ہیں، ہلموا بجمع الحطب، آؤ لکڑیاں اکٹھے، اور راوی کہتا ہے کہ ان کے کندھوں پر لکڑیاں، والنار فی ایدیہم، ہاتھوں میں آگ، فصاروا الی منزل علی، اور چل رہے ہیں وہ علی کے گھر کی طرف، ہاتھوں میں لکڑیاں اور آگ، ایک دوسرے کو پکار بھی رہے ہیں، تلوار علم کیے ہوئے لشکر کی صورت میں خانہ زہرا کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور دروازہ فاطمہ پہ آ کے عجیب گفتگو کا انداز ہے، وَخَاطَبُوا بِخِطَابَاتٍ شَتَّى، اور زور زور سے آوازیں نکل رہے ہیں، اور علی کو پکار پکار کے کہہ رہے ہیں باہر نکلو، علی کو کہہ رہے ہیں باہر نکلو، اور پھر تاریخ نے کہا جس دروازے کو فَقَرَعَ الْبَابَ قَرْعًا خَفِيفًا، نبی آرام سے کھٹکھٹاتے تھے نا، اب راوی کہتا ہے فَقَرَعُ الْبَابَ قَرْعًا شَدِيدًا، زور زور سے فاطمہ کا دروازہ پیٹنے لگ گئے، جیسے ہی زہرا کے گھر کا دروازہ پیٹا نا، جملہ سننا خدا کی قسم، اس نے جا کے رونا ہے، بستر پہ بھی رونا ہے۔ کون ہے جس کے کلیجے میں درد نہ ہو؟ اچھا، دروازہ پیٹا گیا، دروازے پہ آوازیں بلند، نکالو علی کو، نکالو علی کو، عجیب عجیب گفتگویں ہیں۔ جملہ سننا، جو تاریخ کے جملے ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، کہ ہم عام روٹین میں پڑھتے ہیں جناب سیدہ آئیں، نہیں، تاریخ میں اور بھی لفظ ہیں کہ پہلے جناب سیدہ نہیں آئیں، پہلے جناب فضا کو بھیجا، پہلے جو دروازے پہ آئیں، باہر ہجوم ہے، اور اندر دروازے کے اندر جناب فضا آئیں، اور جناب فضا آ کر ان لوگوں سے پوچھتی ہیں کہ تمہیں فاطمہ کے دروازے کا ادب بھول گیا، کیوں علی کو پکار رہے ہو؟ امیر المؤمنین انکم مشغول، وہ تم سے اعراض کر چکے ہیں، وہ اب تم سے ملنا نہیں چاہتے ہیں۔ اور پھر خدا میرے کروڑوں سلام وکیلہ ولایت علی جناب فضا پر، دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کر اس ضعیفہ بی بی نے علی کی ولایت کی وکالت کی ہے، اور پھر ان لوگوں سے کہتا ہے، بی بی فرماتی ہیں وَاللَّهُ حَقٌّ، کہ اس کا حق ہے کہ تم اس کے ہاتھ پہ بیعت کرو،
तुम आए हो उससे बैत लेने के लिए। जुमला सुनना, अली के विलायत की वकालत कोई आसान काम नहीं है। जो हुआ वो आपके कलेजे को फाड़ने के लिए, छेदने के लिए काफ़ी है। फिजा आई और आके इनसे पूछती हैं कि क्यों आए हो, अली को क्यों पुकार रहे हो, इस दरवाजे पे क्यों बदतमीजी कर रहे हो, और जिस बैत के लिए तुम आए हो इसका हकदार तो अली है। रिवायत में लफ्ज़ें मौजूद हैं और आप उससे वाकिफ़ हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस गुजर जाऊंगा। जब बीबी फिजा सलामुल्लाह अलैहा ने ये जुमला कहा, फसब्बा फुलानुन लहा अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह। खुदा आपके इज्जतों को सलामत करे। फसब्बा फुलानुन लहा, जैसे ही इस मलऊन ने रसूल अल्लाह की इस मुंह बोली बेटी को, ज़हरा की मुंह बोली बहन को गाली दी ना, अब फातिमा हुजरे से बाहर निकली है। जैसे ही जनाब फिजा की अजमत की तौहीन को महसूस किया ना, जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हालत ऐसी नहीं है कि जनाब सैयदा बाहर आए, लेकिन फिजा की तौहीन को बर्दाश्त न करते हुए जनाब फातिमा मुश्किल से बाहर आई और आके दरवाजे के अंदर खड़ी हो गई। वक़फ़त मिन वराइल बाब, पीछे दरवाजे की आके खड़ी हुई और आके जुमला कहा, माज़ा तुरीदून व माज़ा तशाऊन, हमसे क्या चाहते हो, तुम हमसे क्या चाहते हो, ये क्या कर रहे हो। बीबी ने दो चार जुमले कहे कि इस दरवाजे की हुर्मत का ख्याल क्यों नहीं कर रहे हो, इस दरवाजे पे क्यों जोर जोर से बोल रहे हो। तो बाहर से जो गुस्ताखाना आवाज आई, वो क्या आवाज थी, या फातिमा, ए फातिमा, ये अली को क्या हो गया है, खुद जाके पर्दों में छुप गया है और बीवी को सामने जवाब देने के लिए भेज दिया है। औरतक लिल जवाब वहजब मिन वराइल हिजाब, तुम्हें जवाब के लिए भेज दिया और खुद पर्दे में छुप गया। खुदा की कसम, जैसे ही ज़हरा ने ये जुमला सुना ना, बीबी का कलेजा फटा और रो के कहती हैं, खबरदार बकवास बंद करो, अली ने मुझे इसलिए नहीं भेजा, अली ने मुझे तुम जैसे शकी और जालिम पर हुज्जत तमाम करने के लिए भेजा है। मैं तुम पे हुज्जत तमाम करने, खबरदार इस घर की इज्जत को समझो। कहाँ आके खड़े हो, तुम्हें मालूम है इस दरवाजे पर। और बाहर से जो आवाज आई, अली को बाहर निकालो वरना हम इस घर को आग लगा देंगे। अजरुकुम अलल्लाह। बस दो जुमले रह गए, ज्यादा ज़हमत नहीं देता। जो रोने की नीयत करके घर से आया है सैयदा का पुरसा देने के लिए, अली को बाहर निकालो वरना इस घर को आग लगा दी जाएगी। बीबी ने तड़प के पूछा, उस घर को आग लगाओगे जिसमें फातिमा रहती है, उस घर को जला दोगे जिस घर में हसन और हुसैन रहते हैं। और आपको मालूम है जो जुमला बाहर से आया, कहा फातिमा रहती है तो रहे, हसन और हुसैन रहते हैं तो रहें। तो बीबी ने इरशाद फरमाया, खबरदार जाओ, फिर अली बाहर नहीं निकलेंगे। जब मेरी आकाज़ादी ने यह जुमला कहा कि अली बाहर नहीं निकलेंगे, तो बाहर जो सदा आई, ये मत समझें कि मैं फकत धमकियां दे रहा हूं, जितो बेहतबिल जज़ल, मैं जज़ल की लकड़ियां लेके आया हूं। और उलमा ने लिखा है जज़ल की लकड़ी वो है कि जो ऐसी खुश्क लकड़ी होती है जिसे आग लग जाए तो फिर बुझना आसान नहीं होती। फिर खुदा की कसम, जब मेरी आकाज़ादी ने नहीं माना ना, फिर तारीख़ गवाह है, फजमउल हतब हौलल बैत, फिर इन्होंने इस लकड़ियों को पूरे घर के आसपास, फकत दरवाजे के नहीं, पूरे घर के आसपास जोड़ दिया। और जब पूरे घर के आसपास जोड़ा और इसमें आग लगाई, अब तारीख ने कहा मेरी सैयदा की आहो बुका बुलंद हुई, मेरी सैयदा की सदा बुलंद हुई। बाबा को पुकार पुकार के कहती है, या अबता या रसूल अल्लाह मादा युस्नाओ बेहबीबतक, ए बाबा जरा कब्र से बाहर आ, देख तेरी बेटी कितनी मजलूमा हो गई है। ए बाबा जिसके एहतराम के लिए खड़ा होता था, आज वो दरवाजे के पीछे खड़ी है। लोग घर में बेइजाजत दाखिल होना चाहते हैं। जब बीबी ने ये जुमले कहे ना, खुदा की कसम तारीख गवाह है कि कुछ लोग रोते हुए वापस लौटे। तारीख ने कहा कुछ लोग रोते हुए वापस लौट गए,
اور چند لوگ باقی بچ گئے جو ان لوگوں کے ساتھ تھے جو فاطمہ زہرا کے گھر پہ ہجوم کرنا چاہتے تھے۔ بس عزیزان محترم تفصیل آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، 2 جملے زحمت تمام ہے۔ ادھر جناب سیدہ کے گھر کا دروازہ جلا اور بی بی خود روایت کرتی ہے دروازہ جل رہا تھا، باہر 4000 کا لشکر تھا، وہ اس دروازے کے اندر داخل ہونا چاہتے تھے، میں اندر سے جلتے ہوئے دروازے کو تھام کے کھڑی تھی اور رو رو کے زہرا کہتی تھی احرجکم بحرج اللہ حتی لا تدخلوا علی البیت فإنی مکشوفۃ الشعر، اللہ کا واسطہ میرے گھر میں داخل نہ ہونا، اور میرا سر کھلا ہے، میں فاطمہ زہرا ہوں، میں گھر کے لباس میں ہوں، لیکن دروازہ جل رہا تھا، باہر سے ہجوم دھکا دے رہا تھا۔ جملہ سن لینا، اگر رات کو جا کے بستر پہ گریہ کرنا ہے، باہر سے ہجوم، جلتا ہوا دروازہ، ایک لمحے کے لیے سننا، جلتا ہوا دروازہ، حالت جناب سیدہ کی کیا ہے؟ ہر ایک کی ماں بہن ہے، خدا عزت سلامت رکھے زہرا کی عزت کے صدقے، وطن مقدس میں محسن، وطن مقدس میں محسن، دروازہ جل رہا، باہر سے ہجوم، بی بی نے دروازے کو ہاتھ رکھا ہوا، لوگ اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، بی بی دروازے کو روکنا چاہتی ہے۔ اس بات پہ اگر آپ نے غور کر لیا تو رات کو گریہ ہوگا بستر پر۔ میرے عزیزان محترم ہجوم دھکا دے رہا ہے جلتے دروازے کو، اور اکیلی زہرا وطن مقدس میں محسن اس عالم میں دروازے کو تھام رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں منتیں کر رہی ہے، احرجکم بحرج اللہ اللہ تدخلوا علی البیت، میرے گھر میں داخل نہ ہو، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، میں گھر کے لباس میں ہوں، میں اپنے گھر کے اندر، خبردار میرے گھر میں داخل نہ ہونا، میں رسول اللہ سے تمہاری شکایت کروں گی، میں اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کروں گی۔ یہ تھا، خدا کی قسم زور لگتا رہا، زور لگتا رہا، تاریخ کے جملے سنا رہا ہوں، زور لگ رہا ہے۔ اکیلی زہرا آخر کتنی حد تک برداشت کرتی؟ جو میں نے سمجھا ہے روایت سے وہ یہ ہے کہ دروازے کے دونوں پارٹ جل رہے ہیں، اللہ جانے جلتے ہوئے دروازے پہ زہرا کے ہاتھ تھے تو زہرا کے ہاتھوں کا عالم کیا ہوگا۔ جلتے ہوئے دروازے کو زہرا نے تھاما ہوا اور جلتے ہوئے دروازہ، تاریخ میں موجود ہے آدھا دروازہ جل گیا تھا، آدھا باقی رہ گیا تھا۔ جب لکڑی کے دروازے کا یہ عالم ہو اور ایک خاتون نے اس جلتے ہوئے دروازے کو تھام رکھا ہو تو بتائیے اس کے ہاتھوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو میں یوں کہوں گا ہاتھ جل رہے ہیں، کلیجہ جل رہا ہے، لیکن بی بی اپنا پردہ بچانا چاہتی ہے، لیکن مصطفیٰ کے امتی دروازہ توڑ کے اندر آنا چاہتے ہیں، لیکن بی بی اجازت نہیں دے رہی۔ اب مجھے اجازت دینا، یہاں پہ وہ جملہ ہے کہ جب دروازے دونوں تھوڑے سے کھلے، بی بی کی کلائی نظر آئی، اس ظالم نے ایک غلام کے ہاتھ سے تازیانہ لے لیا اور دروازے کے دونوں پارٹ میں سے زہرا کی کلائی پر تازیانے مارنا شروع کر دیے۔ ادھر زہرا کو تازیانے لگے، فصاحت، میری آقا زادی کی چیخیں بلند ہوئی، مجھے معاف کر دینا، فقط تازیانے نہ لگے، فقط تازیانے نہ لگے، خدا کی قسم ادھر زہرا کی کلائیوں پر تازیانے تھے، ادھر دروازے کے موجود اندر لکڑی کے سوراخوں میں سے کیا روایت کے جملے ہیں، فَجَعَلَ السَّيْفَ مِنْ شُقْبَةِ الْبَابِ عَلَى جَنْبِهَا، ایک ظالم نے اس دروازے کے اندر سے تلوار زہرا کے پہلو میں مار دی۔ ہائے زہرا کے پہلو میں تلوار کا لگنا تھا، رو رو کے کہتی ہے یا ابتا، اے میرے بابا، تیری زہرا مظلومہ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، حق ہے آل محمد کو گریہ کرنے کا، محمد کی بیٹی کا حق ہے ہم پہ کہ ہم اس انداز میں گریہ کرے۔ اجرکم علی اللہ، تھوڑا حوصلہ کرنا عزیزو، بس میں آخری جملہ پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کر دیتا ہوں۔ نہ آپ میں اتنی سکت کہ آپ سن سکے، آپ برداشت کر سکے، نہ مجھ میں اتنی سکت کہ میں پڑھ سکوں۔ بس عزیزان ایک جملہ اور آپ کی نگاہوں میں ہے، رونے کا سبب بنا رہا ہو۔ ایک طرف کلائیوں پہ تازیاں میں، دوسری طرف جعل السیف من شقبۃ النار علی جنبها، بی بی کے پہلو میں تلوار کو مارا، دروازے کے درمیان میں
جس طرح لکڑی کے پھٹے ہوتے ہیں درمیان میں سوراخ ہوتا ہے، اس میں سے تلوار سیدہ کے پہلو میں ماری، ہاتھ کی کلائیاں ٹوٹ گئی ہیں، پہلو میں تلوار لگی، ہاتھ جل رہے ہیں، باہر سے دھکے، اس کے باوجود محمد کی بیٹی لوگوں کو گھر میں داخلے کی اجازت نہیں دے رہی، ابھی تک دروازہ میری آقا زادی نے چھوڑا نہیں ہے، خدا کی قسم تاریخ یہ جملہ نہ لکھتی ہم مر جاتے، یہ جملہ نہ پڑھتے، اب بھی جب سیدہ نے ٹوٹی ہوئی کلائیوں کے باوجود، جلے ہوئے ہاتھوں کے باوجود، زخمی پہلو کے باوجود جب دروازے کو نہ چھوڑا، فَضَرَبَ بِرِجْلِهِ، اس ظالم نے اپنی لات ماری زہرا در و دیوار کے درمیان، وَرَقَلَ بِرِجْلِهِ فَأَصَلَهَا أَصْلَةً شَدِيدَةً قَاسِيَةً، آئے محمد کی بیٹی کو در و دیوار کے درمیان ایسے پیس دیا، رو رو کے جناب سیدہ کی چیخیں نکلی، یا فضہ الیک فخذینی لقد واللہ قتل ما فی احشائی، اے فضہ مجھے سہارا دے، میرا محسن مارا گیا، میری پسلیاں، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا